بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جن خبر کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا وہ خبر بہت اہم خبر دراصل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جو غلط فہمی پائی جا رہی ہے اس کی تفصیل میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے یہ 1970 سے لے کر آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کوئی بھی صاف اور شفاف طریقے سے نہیں کرا سکا۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد یہی دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پرانے طریقہ اور نظام کو جو فرسودہ ہو چکا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور نیا طریقہ کار اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور یہی رونا رویا جاتا ہے۔ آپ 1990 سے شروع کرتا ہوں، آپ 88 کا الیکشن دیکھ لیں یا 1970 کا دیکھ لیں یا 71 کا دیکھ لیں، اس کو چھوڑیں۔ میں 1990 کے الیکشن سے شروع کرتا ہوں۔ 1990 کے ہونے والے الیکشن میں جب میاں نواز شریف کی حکومت بنی تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں، اور اسی طرح جب 93 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا تھا، اور اسی طرح جب 1996 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو اسی طرح پیپل پارٹی نے ان کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو تقریباً 2/3 اکثریت بھی ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں کسی قسم کی کوئی ترمیم بھی کرنے میں ناکام رہی اور نہ ہی کر سکی، حالانکہ اس وقت اس کو کرنا چاہیے تھی کیونکہ اس کے پاس اتنی اکثریت تھی کہ وہ خود ہی اسمبلی میں بل لا کر پاس آسانی کے ساتھ کرا سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب 2002 میں پرویز مشرف نے یہ الیکشن کروائے جس کے نتیجے میں کاف لیگ کی حکومت بنی، تو یہ دونوں پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہے، انہوں نے مل کر ایک تو کاف لیگ کے خلاف الیکشن لڑا، اور جب کاف لیگ برسر اقتدار میں آ گئی تو اس وقت انہوں نے یہی الزام لگایا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اور جب 2008 میں الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی یہ مسلم لیگ کاف نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہیں، اور اسی طرح چلتے چلتے 2013 اور 18 اب 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو حکومت ملی ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان تحریک انصاف کی حکومت پر الیکشن چوری کا الزام لگاتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اب جب کہ عمران خان مخلص اور ایماندار آدمی ہے، اس نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ آپ ادھر پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں پر بیٹھیں اور بیٹھ کر کوئی بل لائیں اور اس میں ترمیم کرتے ہیں، اور ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے متعارف کرائی ہے جس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی الیکشن میں یعنی کہ دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ریگولر مشین ہے اور کمپیوٹر کی طرح چلتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی بیٹری جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑی کے اوپر رکھ دو وہاں پر بھی چلتی ہے، اور کسی جگہ پہ رکھ دو وہاں پر بھی چلتی ہے، اور اس سے 100% منصفانہ الیکشن کرایا جا سکتا ہے۔ بلکہ پوری دنیا کی جمہوریت میں جہاں بڑی جمہوریت میں آپ فرانس کو لے لیں، روس کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں اور برطانیہ کو لے لیں، وہاں پر بھی یہ EVM کے ذریعے ہی ووٹ ہوتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی ووٹ ہوتے ہیں۔ یہ پرانا ٹھپا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے وہاں پر۔ اور اسی وقت جب الیکشن ختم ہوتا ہے تقریباً 8 گھنٹے کے اندر رزلٹ بھی تمام امیدواروں کو مل جاتا ہے، اور یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون پارٹی کتنے ووٹوں کے ساتھ جیتی ہے۔ لیکن یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی ترمیم میں کرانے کے لیے بالکل نزدیک نہیں آ رہی۔ آپ ان لوگوں کو سمجھو کہ یہ وہی لوگ ہیں، ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے متعلق قائد اعظم نے کہا تھا 1947 میں کہ یہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں۔ یہ ان کھوٹے سکوں کی اولادیں ہیں جو قانون میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہ چاہیں تو آج الیکشن کمیشن میں یہ ترمیم ہو سکتی ہے، وہاں پر EVM کے ذریعے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور جب یکساں نظام تعلیم کا عمران خان نے اعلان کیا تو اس وقت بھی یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونے سے بچوں کو انگلش بھول جائے گی، انگلش بولنے والے بچے اردو میں میڈیم میں کس طرح چلے جائیں گے۔ سندھ نے تو اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ باقی 3 صوبوں میں انہوں نے یہ یکساں نظام تعلیم کا نفاذ کیا ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں وطن کے ساتھ مخلص ہوں اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں تو یہ قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اور اس طرح EVM کے ذریعے ووٹنگ ہوگا تو وہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے، اور یکساں نظام تعلیم کو بھی یہ چاروں صوبے میں نفاذ
کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے تبصروں اور خبروں کے لیے توکل نیوز۔ اللہ حافظ۔